بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج بہت زیادہ اہم تھا۔ شیخ رشید کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بہت شدت سے انتظار تھا کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو آج شیخ رشید نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جو فرانس کا مسئلہ ہے وہ پاکستانی قومی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فرانس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے فرانس کو عزت دینی ہے، فرانس کو رسپیکٹ دینی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو یا پریس کانفرنس سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے شیخ رشید کا وہ پریس کانفرنس والی ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے قومی مفاد نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فرانس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ فرانس کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو چھوڑ کے فرانس کی عزت کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھو پھر بات کرتے ہیں۔ اور ہمارا تمام مسئلوں پر اتفاق ہے جی، سوائے ایک مسئلے پر، کیونکہ اس کی تاریخ انہوں نے 2 نومبر تک دی۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آج ہم سارے مسئلے حل کر دیں اور 2 نومبر کو وہ پھر سڑکوں پر ہوں، کیونکہ ان کا ٹاپ ایشو جو ہے وہ فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلاء ہے۔ عمران خان کی حکومت نے اور اہم لوگوں نے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جمہوری حکومت ایک پیج پر ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں۔ اگر ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے، ظاہر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی۔ جب اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور اس لیے ہم ان سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر وہ نظر ثانی کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں 3 پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہیں جس کے اوپر تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا تاکہ جو لوگ یہ پی ٹی آئی حکومت کے لوگ یا جو لبرل قسم کے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار جو تحریک لبیک والے نکلے ہیں وہ فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی قیادت کی رہائی کا مسئلہ ہے، وہ فرانس کا نہیں ہے۔ وہ شیخ رشید نے کلیئر کر دیا ہے کہ تحریک لبیک کا جو مین مسئلہ ہے، جو مین شرط ہے، وہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کی ہے۔ ایک یہ اس نے کلیئر کر دیا۔ دوسرا ناظرین، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ فرانس کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ طیب اردگان نے 10 سفیر نکالنے کا اعلان کیا، پھر ان لوگوں نے معافی مانگی، معذرت کی کہ بھئی ہم آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، اس لیے ہمارے سفیر نہ نکالو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس ملک کا سفیر نکالا جاتا ہے اس کی انسلٹ ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے کہ کسی ملک نے کسی کے سفیر کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ یہ فرانس کی عزت کی خاطر پاکستانی قوم انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کو قومی مفاد کا فکر نہیں ہے۔ آگے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب صحافی نے اس کے اوپر سوال کیا، ایک تو اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم سب مطالبات مانتے ہیں، ہر چیز تحریک لبیک کی مانتے ہیں، لیکن فرانس کے مسئلہ ہم نہیں مان سکتے، یہ قومی مسئلہ ہے، قومی مفاد میں ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے شیخ رشید، کیسے قومی مسئلہ ہے؟ حالانکہ فرانس کی سفیر کو نکالنے میں تحریک لبیک آلریڈی لچک دے چکی ہے، بہت زبردست۔ ان کو اگر وہ حکومت چاہے تو اس میں بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے۔ جب پہلی بار فرانسیسی سفیر کے ساتھ مسئلے کے اوپر تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو کیا کہا تھا تحریک لبیک نے؟ کہا تھا کہ ہم کو منظور ہے، آپ اس کو پراپر طریقے سے پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ۔ جو بھی پارلیمنٹ میں اگر وہ قرارداد پاس ہو گئی، 2 دن پہلے بھی جو مرکزی قیادت ہے اس سے یہی اعلان ہوا ہے کہ اگر وہ پاس ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پاس ہوئے گی تو کم از کم تحریک لبیک کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ کون کون سی سیاسی جماعتوں نے یا کون کون سے ممبر نے اس کی مخالفت کیا ہے اور اس کی یعنی کہ حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کو ہر حال میں نکالنے کا جو مطالبہ تھا، ان کی شرط تھا، اس سے پیچھے آلریڈی وہ پہلے آ چکی ہے، پہلے وہ لچک دکھا چکی ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ، آپ پوری لبرل جماعتیں ہیں، آپ فرانس کے مسئلے پہ اکٹھی ہیں،
آپ نہیں چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر، آپ پارلیمنٹ لے کے جاؤ، جو فیصلہ کرو گے ہم کو منظور ہے، قوم دیکھ لے گی جس نے ساتھ دیا یا جس نے نہیں دیا۔ لیکن اب شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ بھی نہیں لے کے جاتے۔ جب صحافی نے سوال کیا کہ بھائی آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، تو وہ شیخ رشید کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن ہماری بات نہیں مانے گی، اپوزیشن پھر وہاں سے یہ جو قرارداد ہے اس میں ریجیکٹ ہونا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی نہ چھیڑیں۔ ناظرین، یہ حکومت جیسے کہ پہلی قرارداد انہوں نے جمع کی تھی نا، جس کے اوپر میں ویڈیو بنائی تھی کہ انہوں نے فارمیلٹی پوری کی تھی، اس ٹائم بھی امجد خان نے وہ قرارداد جمع کرائی تھی، ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے وہ قرارداد جمع ہوئی تھی، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی کہ یہ فرانس کو یہ پیغام بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آپ کے خلاف قرارداد جمع کرائی ہے، چاہے وہ قرارداد پاس بھی نہ ہوتی، لیکن فرانس کو تو معلوم پڑ جاتا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی گئی۔ تو یہ حکومت فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی تو دور کی بات، نکالنے کو تو چھوڑو، یہ بھی نہیں چاہتے کہ فرانس کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے قرارداد جمع کرائی ہے، پاس ہو یا نہ ہو وہ چھوڑو، وہ پیغام بھی اس کو نہیں دینا چاہتے۔ تو ناظرین، غلامی کی کوئی حد ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ پاکستانی قوم کا نہیں ہے، یہ قومی مفاد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فرانس کی عزت کا مسئلہ ہے کہ فرانس کی دنیا میں انسلٹ نہ ہو جائے کہ پاکستان نے اس کا سفیر نکال دیا۔ اس لیے اللہ کی ذات ناظرین، یا تو آپ اگر مسلمان ہیں، کوئی بھی میری ویڈیو اگر پی ٹی آئی کا ورکر سن رہا ہے یا کوئی نون لیگ کا ہے یا کوئی بھی ہے، یا آپ کا کس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ قرآن سے باہر نہیں جا سکتے۔ جس آیت کا میں بار بار اکثر ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں کوئی تعویل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کسی مسئلے یا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، نہ ترجمے کا اختلاف ہے، نہ کسی اس کی تفاسیر میں اس کا اختلاف ہے کہ سورۃ مائدہ میں اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی جو لبرل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن ہم کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے تعلق چھوڑ دو؟ نہیں، قرآن پاک یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے تعلق ختم کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے تعلق اس بنیاد پہ رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلق خراب کریں گے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، یا ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ ہے۔ جو عمران خان صاحب پہلی بار انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ذات اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے اس وجہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے تعلق رکھیں گے تو یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، یا اگر ہم ان سے تعلق خراب کرتے ہیں تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر اس بنیاد پہ اگر کوئی یہود و نصارہ سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی ذات کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے، یہود و نصارہ کے اوپر کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ سورت یعنی کہ مائدہ کی 50 میرا خیال ہے 51 آیت ہے، تو یعنی کہ واضح کر دیا قرآن پاک نے۔ لیکن ناظرین، آپ لوگ خود انصاف کرو کہ جو لوگ قرآن مجید کی واضح حکم کے اگینسٹ جا کے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں گے، اللہ کی ذات کہتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ تعلق رکھ کے ترقی کریں گے۔ ترقی ایسے نہیں ہوتی ہے، ترقی ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اور ناظرین، میں یہ آپ لوگوں کو واضح کہہ چکا ہوں، یہ حکومت بالکل بدنیتی پہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ آپریشن نہیں کرے گی، یہ فوج بلا رہی ہے، پولیس بلا رہی ہے، اس لیے بلا رہی ہے کہ یہ اس مسئلے کو طول دینا چاہتی ہے، اور اگر یہ تحریک لبیک والے مریدگی سے باہر نکلیں گے تو پھر ان کے خلاف جو یہ کارروائی کرنا چاہیں گے کریں گے، کم از کم مریدگی میں نہیں کریں گے تو یہ بات تو سچ ثابت ہوگی کہ مریدگی کے اندر یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ تو ناظرین، تحریک لبیک نے فرانسیسی سفیر کے اوپر آلریڈی لچک دی ہوئی ہے، یہ بدنیتی سے کام رہے ہیں، یہ جھوٹ سے کام رہے ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو آپ لوگ سمجھنا، اگر یہ تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کی قیادت ہے جو فیصلہ کرے گی وہ ہم کو منظور ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ ہر سچویشن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اور میرے سب کارکنوں کو یہ گزارش ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں آپ کو ہر حال میں قبول کرنا چاہیے، اور دلی اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ حکومت تحریک لبیک کے خلاف
आशिकान रसूल के खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन करती है या कोई कार्रवाई करती है तो ये मेरा वीडियो क्लिप आप लोग याद रखना कि अल्लाह की ज़ात माफ़ करे, पाकिस्तान में ऐसा अजाब आएगा जिसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी पूरी कौम होगी, क्योंकि किसी कौम ने साथ नहीं दिया कि उनका जो मुतालबा था वो जायज़ था, वो हक पे थे अपने नबी पासम की इज्जत के लिए, यानी कि उनका जो मुतालबा है वो जायज़ मुतालबा है। और ये शेख रशीद ने आज मान लिया, तस्लीम कर लिया। उन बगैरत किस्म के जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो मीडिया जो ये कह रहा है कि भाई ये तो इनका अपने कैदीन के मसले पे निकली हुई है, उसने कह दिया है कि तहरीक लैबैक का सबसे बड़ा जो मसला है वो फ्रांसीसी सफीर का मसला है, जो हम नहीं निकाल सकते कौमी मफाद के लिए। नादरीन, कोई कौमी मफाद नहीं है, इनको सबसे ज्यादा फ्रांस की इज्जत कबूल है कि अगर हमने फ्रांसीसी सफीर को निकाला तो फ्रांस की बेइज्जती है, पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है। ये फ्रांस की बेइज्जती से डरते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी ब्रेकिंग होगी, रब परवरदिगार से दुआ है कि जो भी हो अच्छा हो, जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो, मुसलमानों का नुकसान ना हो। तो जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।